حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث سنن ابن ماجہ باب الاضاحی ہی واجبۃ ام لا، سنن نسائی جلد 2 صفحہ 188 کتاب الفرع والعتیرہ۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفۃ فقال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ۔ مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر اہل بیت پر، تمام گھر والوں پر سال میں ایک مرتبہ قربانی بھی لازم ہے اور سال میں ایک مرتبہ عتیرہ بھی لازم ہے۔ قربانی اور عتیرہ دونوں تمہارے اوپر لازم ہے۔ قربانی تو ہر کسی کو پتہ ہے قربانی کسے کہتے ہیں۔ عتیرہ سے مراد زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا جس کو عتیرہ کہتے۔ اسلام کے آنے کے بعد اس جانور کے وجوب کو رکھا گیا، لیکن بتوں کے نام پر نہیں بلکہ اللہ کے نام پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی کا جانور اور رجب میں اللہ کے نام پر جانور، یہ دونوں جانور ذبح کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن بعد میں عتیرہ کی وجوب کو منسوخ کر دیا گیا۔ حدیث پاک مستقل موجود ہے۔ امام ابو عبداللہ عبد احمد بن شعیب بن علی النسائی رحمہ اللہ، وفات 313 ہجری، سنن النسائی کتاب الفرع والعتیرہ میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعتیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرع اور عتیرہ سے منع فرما دیا۔ فرع اور کسے کہتے ہیں؟ جو اونٹنی پہلا بچہ جنتی، مشرکین اس پہلے بچے کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور بتوں کے نام پہ اس کو ذبح کرتے تھے۔ اونٹنی کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوتا وہ بتوں کے نام پہ ذبح ہوتا، تو حضور نے منع فرما دیا کہ نہیں، ایسا نہ کیا کرو۔ اسی طرح عتیرہ، یہ سب سے پہلے رجب کے اندر مشرکین بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب یہ جو فرعون تھا، اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح ہوتا وہ، اور اسی طرح عتیرہ جو رجب میں بتوں کے نام پر ذبح ہوتا، تو ان جانوروں کو ذبح کرنا تو باقی رکھا گیا، لیکن بعد میں دونوں کو منع کر دیا۔ بری یہ تھا کہ جانور ذبح کرو لیکن بتوں کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پہ، اور بعد میں اس کے وجوب ختم کر دیا گیا کہ اب یہ واجب نہیں، اس کو ذبح مت کیا کرو، چھوڑ دو۔ اس حدیث پاک پر ایک اعتراض ہے، یہ جو ابھی ہم نے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت مخنف بن سلیم کہتے ہیں کہ ہم عرفات میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت، تمام گھر والوں پر، ہر گھر والے پر یہ جانور ذبح کرنا واجب ہے۔ اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنی طرف سے بات فرماتے ہیں کہ تم ایسے کیا کرو۔ تو جب اللہ کے نبی کا نام لیتے تو اسی کہ حدیث مرفوع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، اپنی طرف سے بیان کریں، اسے کہتے ہیں حدیث موقوف ہے، صحابی تک گئی ہے۔ تو مخنف بن سلیم کبھی اس کو مرفوعاً نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، کبھی موقوفہ نقل کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو کہتے ہیں یہ روایت میں علل ہے، علت ہے، یہ روایت معلل ہے، کبھی مرفوع کبھی موقوف، تو یہ علت ہے اس کے اندر، لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، اصول حدیث کا قاعدہ ہے، اگر راوی ایک حدیث کو کبھی مرفوعاً بیان کرے اور دوسرے وقت میں اس کو موقوفاً بیان کرے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے بلکہ اس کو صحابی تک لے جائے، تو فقہا محدثین کے راجح یہ ہے کہ اس حدیث کو مرفوع سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ ایک حدیث میں مرفوع ہے اور ایک حدیث میں موقوف ہے، تو جس میں مرفوع ہے اس میں حدیث کو زیادتی آ رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کے نبی تک بات پہنچائی جا رہی ہے، اور جب محدث ثقہ ہو اور ایک حدیث کے اندر زیادتی ہو، اسے کہتے ہیں ثقہ کی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کو موقوف کی بجائے مرفوع سمجھیں گے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح مسلم للنووی میں ارشاد فرماتے ہیں، والصحیح طریقۃ الاصولیین والفقہاء والبخاری ومسلم
ومحقق المحدثین انہ یحکم بالرفع والایصال لأنها زیادۃ ثقات، کہ صحیح یہ ہے جو کہ محدثین کا اور اصولیین کا، فقہاء کا، امام بخاری اور مسلم اور دیگر محقق محدثین کا ضابطہ یہ ہے کہ اس پر رفع کا حکم لگائے گا، اس کو مرفوع شمار کریں گے، اس کو متصل شمار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثقہ کی طرف سے ایک زائد چیز آئی ہے، اور ثقہ کوئی زائد چیز بیان کرے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زیادتی ثقہ مقبول ہوتی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، کبھی حدیث صحابی مرفوعاً بیان کرے، کبھی موقوفاً، اس میں تعارض ہے ہی نہیں۔ کبھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اور کبھی اسی روایت کو بطور فتویٰ بیان کرتا ہے۔ تو کبھی صحابی بطور روایت کے بیان کرتا ہے، اور کبھی صحابی بطور فتویٰ کے بیان کرتا ہے۔ تو جب بطور روایت کے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے بیان کرے، حدیث مرفوع ہو جاتی ہے، جب اسی کو بطور فتویٰ بیان کرے تو پھر حدیث موقوف ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ حضرت امام ابو الفضل جلال الدین عبد الرحمن بن کمال الدین ابو بکر بن محمد سیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، تدریب الراوی انہ ثانی عشر التدلیس، اس کے تحت فرماتے ہیں قال الماوردی لا تعارض بین ما ورد مرفوعا مرہ وموقوفا علی الصحابی اخرى لانہ یکون قد رواہ وافتى بہ۔ امام ماوردی فرماتے ہیں روایت کے مرفوع یا موقوف بیان ہونے میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ راوی روایت بیان کرتا ہے اور کبھی اس پر فتویٰ دیتا ہے، تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ جواب نمبر 3، تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ تمام لوگوں پر یا ایھا الناس، ہر اہل بیت پر قربانی کرنا ضروری ہے، یہ ایک ایسی چیز بیان کرا ہے جس کا کوئی قیاس سے تعلق نہیں ہے۔ تو جب غیر مدرک یعنی جو قیاس کے ماورا چیز ہو اسے کہتے ہیں غیر مدرک بالقیاس، جو قیاس سے ماورا ہو اسے کہتے ہیں غیر مدرک بالقیاس، اور غیر مدرک بالقیاس وہ حکماً مرفوع ہوتی ہے، جس لیے کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے۔ انہ غیر مدرک بالقیاس وہو فی حکم المرفوع۔ دلیل نمبر 4، صحیح بخاری باب من ذبح قبل الصلاۃ اعاد۔ حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد مکانہ اخرى ومن لم یذبح فلیذبح۔ جندب بن سفیان بجلی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، حضور کے پاس موجود تھا قربانی کے دن، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جانور ذبح کر لے وہ جانور دوبارہ ذبح کرے، اور جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح نہیں کیا وہ عید کے بعد جانور ذبح کر لے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لے دوبارہ ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر واجب نہ ہوتی تو جس شخص نے پہلے کر لی چلو اس کو بھی ثواب مل جائے گا، اب واجب نہیں سنت یا دوبارہ نہیں کرے گا تو کیا حرج ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں دوبارہ کرے۔ یہ ایسے ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ جس طرح دیکھیں وطر کی نماز عشاء کے فرائض کے بعد ہے، اب یہ کہا جائے کہ جو شخص وطر عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لے وہ دوبارہ پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر واجب ہے۔ اگر وطر واجب نہ ہوتے بعض نفل ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا چلو نفل ہی تھے ادا کر لیے ٹھیک ہے، اب دوبارہ نہیں بھی کرتا تو کون سا گناہ ہے، نہیں بھائی دوبارہ پڑھو۔ اس کا معنی یہ کہ وطر کی نماز واجب ہے۔ تو حضور فرما رہے جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اب اس کی قربانی تو نہیں ہوئی، لہذا وہ دوبارہ پھر ذبح کرے، اس سے معلوم ہوتا ہے قربانی کرنا واجب ہے۔